الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب قرآن و حدیث دی دعوت اور تبلیغ کو سن دے بیٹھے ہو. اللہ تبارک و تعالی تہاڈا ساڈا مل بہنا، سننا اور سناونا اور سارے دوستیں دا پروگرام کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ روئے زمین تے بہترین تو بہترین جگہ او جگہ ہے جیڑی جگہ دے اتیں اللہ تبارک و تعالی دا گھر آباد ہوئے. زمین دے جڑے حصے تے مسجد بنی کھڑی ہوئے اور مسجد آباد ہوئے، مسجد تعمیر ہوئے، وہ مسجد والا ایریا، مسجد والی جگہ نبی علیہ السلام نے فرمائے پوری زمین وچوں بہترین جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے. احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدہا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ روئے زمین تے بدترین تو بدترین جگہ، گندی جگہ، ایسی جگہ جڑی اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہوئے اور جڑی جگہ نال اللہ تعالی نفرت کرے، بدترین تو بدترین، گندی تو گندی جڑی جگہ ہے یہ روئے زمین دی، وہ جگہ ہے جیڑی جات ہیں، جیڑی جگہ ہیں بازار آباد ہوئے. بازار، لفظ بازار برا لفظ ہے، آدھے نہیں کہ فلاں بندہ بازاری بندہ ہے، فلاں جڑی عورت ہے وہ بازاری عورت ہے، یعنی جڑا لفظ بازار ہے یہ برا لفظ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بدترین تو بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین تو بہترین جگہ ہوئے جیڑی جگہ سے اللہ دا گھر آباد ہوئے، مسجد ہوئے. اور نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث مبارک ہے، آپ جڑے ویلے صحابہ کرام کو تیار کر کے لڑائی تے بھیجن ہا جہاد واسطے، آپ انہاں کو نصیحت فرمیندے ہیں کہ بھائی خیال کرائے وسطی تے علاقے والے نال لڑائی کرن کے پہلے اگر تواڈے کنے ان وسطی تے علاقے وچوں اذان دی آواز آ ونجے ول تساں انہاں علاقے والے نال لڑائی نہیں کرنی. ایندا مطلب ہے کہ جتوں اذان اندی پئی ہے ایندا مطلب ہے کہ ان جگہ تے اللہ تعالی دا گھر آباد ہے
مسجد آباد ہے تو جیڑی جگہ تے مسجد ہوئے انہاں نال تساں لڑائی نہیں کرنی. یعنی مسجد دا اسلام دے اندر اتنا مقام ہے. اور نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد والے پاسے آوے یہ سقاوے دا انتظام واش روم دا انتظام یہ اج دے دور سہولت ہے ورنہ پہلے تو لوگ وضو گھروں کر کے آندے ہیں. اور آپ نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دو ٹر پوے جتی قدم اندے تھی سن قدم اندے گنتی تھی نن ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ کو نیکی عطا کریں دے اور ہر قدم دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اندے درجے چ اضافہ کریں دے اور ہر قدم دے بدلے اللہ اندہ گناہ معاف کریں دے. جوان ایک مسجد نبوی نماز پڑھن وینا ہا پیدل وینا ہا بزرگ آدمی ہا بڑھڑا آدمی ہا اگوں اندے بالیں بچے آکھے بھئی اساں تو اگوں خچر گھن دینے ہیں خچر تے بائے کے گئے کرو. وہ آکھن لگے بھائی میں خچر تے بائے کے ہی پوج ویسا مسجد لیکن میں پیدل ونجنا چاہنا میری نیت ہے میری دل یادی ہے کہ میرے جتنا قدم زیادہ تھی سن اتنا میں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں زیادہ دے سی. یعنی انہوں دا شوق ہوندا. اور قبیلہ بنو سلمہ دے لوگ ہیں انہوں دا ارادہ تھیا کہ اسا اپنے گھر اتھو پٹوں تے ون کے مسجد نبوی دے نال ون بڑھاؤں اتھو ون کے اسا گھر اپنے بڑھاؤں. نبی علیہ السلام کو سمجھ آئی آپ کو پتہ لگا آپ نے پورے قبیلے دے جڑے لیڈرن چودھری انہیں کو سجا آپ نے فرمایا میں سنیے تساں اتھو مکان پٹن چاہندے ہو تے مسجد نبوی دے نال بناون چاہندے ہو جی اللہ دے نبی. آپ نے فرمایا میری رائے ہے میری صلاح ہے میرا مشورہ ہے کہ تساں اتھاں ہی بیٹھے رہو. تساں اتھو کی نہیں دے جڑے ویلے وضو کر کے اندے ہو نا جتنا تساں قدم زیادہ کر کے اندے ہو اتنا اللہ تعالیٰ نیکیاں تو آپ کو زیادہ دیں دے اور اتنا اللہ درجے بدھیں دے اور اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کریں. مسجد بڑی سونی جگہ ہے. نبی کریم علیہ السلام اگر کہیں دے فیصلے کریں نا مسجد بے کے کرنے ہیں گویا کہ نبی پاک دی جڑی عدالت آئی وہ مسجد ہے. اور جڑے ویلے کوئی آپ دے کولو مہمان آویں نا آپ انہیں مہمانے کو مسجد نبوی اچ بھی لینے ہیں. آپ دا سمجھو مہمان خانہ اور ضیافہ جڑا آئی وہ مسجد ہے. وفد عبد القیس 9 ہجری کو جڑے وفود ہیں جڑے سال کو عام الوفود آکھیا ویندے وہ سارے جڑے وفد آئے ہیں مسجد نبوی اچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو بھی لایا. جناب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کو مسجد ٹھکایا. یعنی آپ دا مہمان خانہ مسجد ہے اور جناب نبی کریم علیہ السلام دی جڑی عدالت ہے وہ مسجد ہے. یہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نال بڑی محبت کریں دے بڑا پیار کریں دے. ساگو تو آگو بھی چاہیے کہ ایسا تساں بھی اللہ دے گھر نال اللہ دی مسجد نال محبت کرو. اور نبی کریم علیہ السلام دی ہسپتال مسجد ہوندی ہے. یعنی اگر کوئی مریض تھی ویا آپ انہیں دا بسترہ مسجد لینے تاکہ کوئی بندہ تیمارداری کرے تے او آ کے مسجد تیمارداری کرے. نبی علیہ السلام دے صحابی ان جہاں نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق دے موقع تے انہیں دی کیفیت ہے کہ او زخمی تھی گئے تیر لگا انہیں دے ہاتھ دی ایک رگ گئی وہ کٹیج گئی ہے. نبی علیہ السلام نے انہیں دا خیمہ مسجد نبوی چلایا ہا تاکہ لے یعودہو من قریب تاکہ لوگ قریب تھی کہ بیمار پرسی کر سکیں. حضرت سعد ایک دیوار خیمے تے ستے پہن خیمے کوئی بکری گزری ہے بکری حضرت سعد دے ہاتھ تے چڑھ گئی ہے. بکری حضرت سعد دے ہاتھ تے چڑھی ہے خون بہت سارا نکھتے حتیٰ کہ حضرت سعد دے خیمے دے باہر خون گئے. لوگ آکھن پائے گئے لگدا ایویں جویں حضرت سعد دی وفات تھی گئی ہوئے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں خیمے دے ایک سوراخ ہی چو دے دی پیامی کہ جناب صدیق اکبر اور جناب نبی کریم علیہ السلام حضرت سعد دے خیمے دے باہر کھڑ کے زارو قطار روندے کھڑے ہیں اور میں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت سعد شہید تھی گئے.
سعد رضی اللہ عنہ دا خیمہ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد لایا ہے این واسطے تاکہ جناب نبی کریم علیہ السلام لوگیں کو یہ سمجھا سکن کہ ساکو مسجد دے نال کتنا محبت ہے. بھلا آپ نے حضرت سعد کو غسل لیتا، آپ نے حضرت سعد دا جنازہ پڑھایا، اور آپ نے حضرت سعد کو قبر وچ اتاریا، اور آپ نے فرمایا سعد دی موت تے اللہ دا عرش بھی ہل گئے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت سعد ہوئے جن دے جنازے تھے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتیں کو شریک فرمائے. مسجد نال نبی کریم علیہ السلام کو بڑی محبت، اور صحابہ کرام جڑے ویلے جنگی مشق کرنا، جنگی مشق وہ مسجد نبوی وچ کرنے، تیر اندازی والی مشق جڑے ویلے جنگی مشق آپ کرنا، آپ کتھا کرنے ہیں صحابہ؟ مسجد نبوی وچ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں عید دا موقع ہی میں ڈٹھے انصاریاں دے بال تے نوجوان تیر اندازی کرنے کھڑے ہیں مسجد نبوی دے صحنے میں ہی میں دے دی کھڑی ہوں. نبی علیہ السلام فرمائے دیکھن چاندی؟ جی اللہ دے رسول میں دیکھن چاندی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے میں اے دیکھن چاندی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری واسطے میری محبت واسطے کتنی دیر کھڑ دن، آپ میرے سامنے کھڑ گئے تے میں آپ دے پچھو کھڑ کے پورا انہیں دا جڑا مشقی ٹرینے گئی وہ دے دی رہ گیا. تھوڑی دیر دے بعد نبی علیہ السلام فرمایا تھک گئی؟ جی اللہ دے نبی میں تھک گیا. فرمایا ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کرام جڑی نیزہ بازی دی یا تیر اندازی دی مشق کرنا وہ کتھا کرنے ہیں؟ مسجد ہے. مسجد صرف نماز پڑھن واسطے نہ آئی، مسجد صرف قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے نہ آئی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ہسپتال آئی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ مہمان خانہ آئی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ٹریننگ واسطے خاص آئی. صحابہ کرام ٹریننگ کرنے ہیں اور مسجد دے اندر بہت سارے مہمان آندے ہیں، اور آپ نے بڑی فضیلت دسائی ہے، بڑی محبت دسائی ہے لوگوں کو کہ بھائی یاد کرو مسجد نال پیار کیتا کرو، مسجد نال محبت کیتی کرو. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا بندہ اللہ واسطے اللہ دے گھر کو بنے دے، مسجد کو تعمیر کریں دے، اللہ اون دے واسطے گھر جنت وچ بنا دے. یعنی اللہ اون دے واسطے اون دا گھر اللہ جنت وچ بنا دے. اور ایک بھی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن معاشر دے دن لوگ پسینو پسینہ ہو سن، پگھر چگار کو سن، سورج سوا نیزے دے برابر ہو سی، زمین تانبے علی کار کرم ہو سی، بندے دے جسم تے لباس کہنی ہونا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے 7 قسم دے خوش نصیب ایسے ہو سن جنہیں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش دی چھان نصیب کرنی ہے. بڑے خوش نصیب ہو سن. اللہ انہیں کو سدے سی تے آکسی آؤ بھائی میرے عرش دی چھان تلے کھڑو، سورج دی تپش کے بچو. انہاں وچوں ایک بندہ ہو بھی ہو سی. اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا برجل قلبہ معلق بالمساجد. آپ نے فرمایا جڑے بندے دا دل اللہ دی مسجد دے نال جڑ گیا، جڑے بندے دا دل اللہ دے گھر دے نال لڑ گیا، جڑے بندے دا دل اللہ دی مسجد دے نال جڑ گیا. یعنی بعض لوگیں دے دل ایسے ہیں جنہاں دلاں دے اندر کبوتر بازی دا شوق ہے، بعض لوگیں دے دل زمینے دا شوق ہے، بعض بندے دے دل دنیا داری دا شوق ہے، اور بعض بندے دے دل موسیقی دا شوق ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جڑے بندے دے دل دا تعلق اللہ دے گھر نال جڑ گیا، اللہ دی مسجد نال جڑ گیا، امام کائنات نے فرمائے اے ایسا خوش نصیب ہے اللہ پاک نے قیامت چلنی بندے کو سڑنے اور اپنی رحمت دے نال سڑ کے اپنے عرش دی چھان نصیب کرنی ہے. یعنی کیا مطلب؟ مسجد ہوئے
تے بندہ لڑائی کے بچ میں نے، یعنی کیا مطلب؟ مسجد ہوئے تے اللہ رحمت دیاں برکھا وسا دے، یعنی کیا مطلب؟ اگر مسجد دے نال تعلق جوڑ ونجے اللہ ہر قسم دے اندھیرے تو بچا چھوڑیں دے، ہر قسم دی تپش تو بچا چھوڑیں دے، ہر قسم دے معاملات تو بچا چھوڑیں دے۔ ہی واسطے اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی ہے تو کو چاہیے تساں اللہ دے گھر دے نال پیار کیتا کرو۔ جیڑا بندہ اللہ دے گھر نال پیار کرے اللہ اون دے اوتے رحمت فرما دیندا رہے۔ بہترین ٹکڑا ہے زمین دا مسجد، سکون دی جائے۔ ساکو اپنے گھر دی فکر ہوندی ہے لیکن مسجد دی فکر کا نہیں ہوندی۔ پہلے دور دے لوگ جتھا رقبہ گھنے نا، جتھا خوہ کھٹے نا، اتھا نال مسجد بنے میں آ۔ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ویندے پیان نا، آپ روندے ویندے آن، روندے ویندے آن۔ مکے دے مشرک کھلدے کھڑے ہیں تے نبی سے روندے ویندے آن۔ لوگ ہیں کہ ڈٹھے وے روائے وے نا، آخر پتہ ہے نبی سے کیوں روندے ویندے آن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف دو رخ کیتا، بیت اللہ شریف دو، اور آپ نے فرمایا بیت اللہ اے اللہ دا گھر تیری عظمت بڑی ہے، میرا دل نہیں آدھا میں تے کو کلا چھوڑا ہوں، لیکن جڑے تیرے رہنا لین اے میں کو نہیں پہ اتنا رہنے دے، ورنہ میرا دل نہیں آدھا کہ میں تے کو کلا چھوڑنے وہاں۔ یعنی اللہ دے نبی نے ای واسطے نہیں آنکھ وچوں آنج کڑھی کہ آپ کو مکے وچوں کڑ دیتا وینا پیا، بلکہ بیت اللہ دی محبت چاپ روندے وینے ہیں۔ آپ جڑے ویلے مکے وچوں سفر کرنے بیان اجا مدینہ کہنا پہنچے ہیں، مدینہ منورہ کے پہلے وسطی آئی جندہ نام وسطی قبا آئی، آج وسطی قبا مدینہ شریف دے ویچ آ گئی ہے۔ آبادی دی وجہ تو تھوڑا جیاں فاصلہ ہے مسجد نبوی تے مسجد قبا آئے، پہلے مدینہ وسطی دا نام یسرب ہونا آئی، یسرب کے پہلے وسطی قبا آندی آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے وسطی قبا پڑھاؤ کی تھے، وسطی قبا آئے آپ نے ہجرت تو پہلے کچھ اپنے صحابی بھیجے ہیں، انہوں نے آ کے وسطی والے کو دین سکھایا، تے کچھ وسطی والے مسلمان تے ودے ہیں، سارے رل کے آدے ہیں اللہ دے نبی کچھ دیوانا سادے کے رہو، بعد جی یسرب ونجائے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں اللہ دا پیغمبر ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں مسجد بغیر ایک لحظہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر توڑا دل آدھے کہ میں توڑے کے رہاں والتو مسجد قبا بناونی پوسی، سارے رل کے مسجد بنائیے، جڑی اسلام دی پہلی مسجد ہے جندہ نام مسجد قبا آئی۔ آپ نے فرمائے بندے دا ایمان بچ دے مسجد دے نال، اللہ رحمت کریں دے مسجد دے نال، اللہ عزت نے دے مسجد دے نال، اللہ برکت نے دے مسجد دے نال، اللہ سارے پٹھے کا مسجد کریں دے مسجد دے نال، اللہ رحمت دیاں پینگا وسیں دے مسجد دے نال۔ امام کائنات نے پہلی وسطی قبا جو مسجد بنائی جہاں نام مسجد قبا آئی۔ کیا نام آئی؟ بیٹھی میرا پتر جنید، اللہ تکوں رحمت کرے تیرے ہوتے۔ اور میرے دے خدرہ مسجد دی گال بیٹھا کرنا، کہیں نال جھیڑا کہیں ملے نہ بیٹھا۔ مسجد نبی سی پہلے کیا بنائی بولو بھئی؟ تے آج اگر کوئی بندہ اتھا ون کے دو رکھتا پڑھے تے اللہ کو عمر دا ثواب دے دے۔ سنی ودے ہو کرے ویندے نہ دے ہو نا مسجد قبا اللہ نصیب کرے۔ ان میرے دیکھی پیار نبی سے کو مسجد رہا سوار منگال اللہ مارا پہنچن مسجد بنائی نے ہکے نہیں ہے مسجد بن گئی ہے بہت اتھائیں رہن جمعرات اتھائیں رہن ترائے نہیں رہن جمعہ اللہ مار سویر نال میرے نبی سے ارادہ کیتے اساں یسرب ویندے ہیں مدینہ لہذا اساں اڑے ویندے ہیں چلو بھئی فجر نال لکھتن مسجد قباء وچوں ویندے پن کدے مدینہ شریف کدے ویندے پن مدینہ شریف میرے دیکھیں ذرا اے جڑا رستہ ہے نا جڑے رستے تو نبی سیاں ہیں وہ آج بھی رستہ موجود ہے نبی کریم اقوادن شار ہجرہ ہجرت علی رستہ رستے جندے بیان نبی کریم علیہ السلام دی نظر پہ گئی ہیں
رستے دے اتنے ایک مسجد کھڑی آئی، بڑی پرانی مسجد آئی، بڑی قدیمی مسجد آئی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے کوئی 17-18 صحابیاں، آپ انہاں کو مسجد گھن گئے، ساری مسجد صفائی دے قابل بنی کھڑی آئی، صفائی اندی کرن والی آئی، یا یہ کہ بھری کھڑی آئی، مسجد دی صفائی ودے کرنے آن کون؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جالے ودے لینے آن، آپ ہی میں چادرہ ودے مرنے آن، صحابہ بھی مسجد ودے چھنڈکے دے آن، صحابہ کے دے وڈی عظمت آلے کہنوے، اللہ دے نبی دی شان کے وعد توڑی شان کہنی، مسجد نال پیار، میرے نبی مسجد صاف ستھری کی تھی، آپ نے فرمایا اتھائی دے اللہ دے جمعہ نماز چا پڑھتے ہیں، آپ نے جمعہ دی امامت کرائی، اسلام دا پہلا جمعہ امام کائنات نے 15-17 صحابہ کرام کو جماعت کروا کے جمعہ پڑھایا، اتھانا نائی دی دکان آئی، اتھانا سبزی دی دکان آئی، اتھانا موچی دی دکان آئی، اتھانا کپڑے دی دکان آئی، اتھانا جتی دی دکان آئی، ایمیں نہ کیا کرو ضرورت زندگی دیا چیزاں ملن تے تا جمعہ ضروری ہے، اگر ضرورت زندگی دیا چیزاں نہ ملن تے جمعہ نہیں دینا، جتھا امام کائنات نے پہلا جمعہ اسلام دا صحابہ کو پڑھایا، اللہ دے پاک نبی نے 17-18 صحابہ نبی دے پیچھو نماز پہ پڑھ دیں، تے ان مسجد دا نا ہے مسجد جمعہ، وہ مسجد دا نا ہے مسجد جمعہ، وہ مسجد جمعہ آئی جیڑی مسجد اندر نبی پاک نے جمعہ پڑھایا آئی، آکھن دا مقصد ہے کہ آپ نے صفائی کی تھی، آپ نے بہاری دی تھی، آپ نے جھاڑو دیتا، آپ والے شام کو یسرب لگے گئے، یسرب والے آپ دا استقبال کیتا، نبی کریم علیہ السلام دا دل آدائی، اللہ دے نبی دے نیت آئی، سارے صحابہ کرام کو کٹھا کر کے آپ نے بلائے، آپ نے فرمائے میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے توڑے کے آیا ہوں، لیکن میرا دل لے آدھے کہ پہلے مسجد بڑھنی چاہیے، یسرب کو آباد کرامنے وے، اگر یسرب اچھ برکت پاؤنی وے، اگر یسرب تے اللہ دی رحمت کرامنی وے، اگر یسرب کو بیماریاں کے ختم کرنے وے، اگر یسرب دے وچ برکتاں وساونے وے، تو سائیں میں کرو اللہ دا گھر تعمیر کرو، سارے صحابہ کرام نبی کریم دے کٹھے رلے ودیان، کوئی چھڑیاں ودا چہنا، کوئی شتیر ودا چہنا، کوئی کڑیاں ودا بڑھنا، کوئی چھپر ودا بڑھنا، اللہ دے پاک پیغمبر نے مسجد تعمیر کی تھی، میرے نبی سے مستری بنے کھڑیان، صحابہ مزدور بنے کھڑیان، مسجد نبوی تعمیر تھی گئی ہے، وسطی قباء اللہ نے برکت پاتی ہے، مسجد قباء دی وجہ تو اگر یسرب وچ برکت آئی ہے تے مسجد نبوی دی وجہ تو اگر مکے وچ برکت آئی ہے اللہ دے گھر بیت اللہ شریف دی وجہ تو اللہ پاک فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو اگر تساں چاہندے ہو اللہ تواڈے اوتے رحمت کرے، اللہ تواڈے اوتے برکت کرے، اللہ تو کوئی عزت دے تاج پواوے، اللہ تواڈے اوتے رحمت دے منگ کھولے، تساں ایویں کرو اللہ دے گھر آباد کرو، مسجد آباد کرو، اللہ تواڈے سارے مسئلے حل کر دے۔ تھوڑا جہاں میرے دیکھو نماز دا ٹائم ہے تے وقت بھی بالکل تھوڑا ہے، میں صرف تساں بھرا میں بزرگیں کو وسیب دے میرے بھرا ہو، میں عرض بیٹھا کرنا کہ تساں چنگا کیتے جلسہ کیتے وے خیرات کیتی وے رل مل کے چنگا کیتے وے تو کو میں مبارک باد دینا، لیکن میری ایک صلاح بھی ہے کہ تساں یہ پیسے اللہ دے گھر تے لاؤ، اللہ دے گھر کو سونا بناؤ، خاندانی لوگیں دی نشانی ہے اللہ دا گھر سونا بنے، مہمان نواز لوگیں دی نشانی ہے، جیڑی وسطی ہے تساں ویسو نا جیسا مسجد سونی ہو سی صاف ستھری ہو سی نا مطلب ہے وسطی والے بندے چنگے ہیں، مہمان نواز مسجد دے پکھا، مسجد دا بلب، مسجد دی صفائی، مسجد دی ستھرائی، اے تساں اساں علاقے آلیاں کرنی، علاقے آلیاں دی عقل مندی اور بے وقوفی دا پتہ مسجد کے لگ سی، مسجد آمن ونجانے نبی سی فرمائے جے کو دیکھو بسیط اندہ ویندہ ان دے ایمان دی گواہی دے چھوڑی کرو، نہ پوچھا کرو ایک کون ہے جڑا مسیح اندے ویندے ان دے ایمان دی گواہی دیتی کرو، ایک کارخانے ہیں اللہ دی رحمت دے، اے ہسپتال ہیں دلوں دے بیماریاں کو ختم کرن دے، اولاد چاہی دیئے مسجدیں چاہو، رزق روزی چاہی دے مسجدیں چاہو، مسجد اللہ نال ملاقات دا ذریعہ ہے، مسجد اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے،
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا ہا جلے تعمیر کر کھڑے ہیں رب نے فرمایا ہا ہن تساں دوہاں دی ذمہ داری ہے جے تک جیندے ہو تساں میرے گھر دی خدمت کرندے رہو میرے گھر دی صفائی کرندے رہو انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود ہن ذرا میرے دیکھو نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے صحن وچ بیٹھے ہیں آپ صحابہ کرام کو ملے تے آپ انہاں کو دین دی بات سکھے تے میرے نبی دا چہرہ بھی بڑا سونا آئی تے آپ دی زبان بھی بڑی سونی آئی تے آپ دا اخلاق بھی بڑا سونا آئی جیڑا دیکھیا تک کے رہے وینا آنکھ چاون دی جرت نہ کرنا آئی اللہ دے پاک نبی مسجد نبوی دے صحن وچ بیٹھے ہیں صحابہ کرام دا جمع غفیر لگا ہوئے ایویں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے ایویں نیڑے ایک بال پیا گزردا آئی وہ بال جڑا آئی وہ نبی پاک دی مٹھی آواز سنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی مٹھی آواز سن کے میرے نبی کریم دا مٹھا چہرہ دیکھ کے ایویں تھوڑا جہاں صحابہ دے پیچھو کر کے بہ گئے سندا رہ گئے آپ نے جڑے ویلے مجلس ختم کی تھی اٹھی کے لگا گئے کہیں کو نہیں ملیا کہیں نال نسیا لایا اگلا دیوار تھے وقت بھی آ گئے تیجا دیوار تھے وقت بھی او بال آ گئے چوتھا دیوار تھے میرے نبی کریم نے سجے کبھی ڈٹھے بال نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا جے درس نہیں سے دے پتہ کرو ادھا کل پرسوں ترسوں ایک بال اندر آئے گئے تو آدھے بچوں کہیں ڈٹھے جان دے یا نہیں جان دا صحابہ دن اللہ دے نبی سا کوئی اجازت رہے ہو سا پتہ کرن دے ہیں پتہ کر کے واپس آئے آپ نے فرمایا پتہ کر آئے ہو جی اللہ دے نبی پتہ کر رہے ہیں او تے یہودیاں دا بال ہے ان دا ابا یہودی ہے وہ مسلمانیں دا مال نہیں اللہ دے نبی فرمائے جیندہ بھی ہے اے اللہ دے گھر تے مسیح دی واٹ پھردا رہ گئے میں کو جبریل دے ذریعے اللہ نے حکم لیتے کہ اے سارے گھر ٹورندہ رہ گئے اے سارے نبی تسا اپنے رحمت علیہ قدموں دے گھر ٹور بجو اللہ دی قسم ہے وڈی چس ہے نبی سی فرمایا جلو میں گھن جلو میں ان دی بیمار پرسی کرنا اساں سجنے کو کرے ہی نہیں پوچھا سادہ نبی یہودیاں کو پوچھن ویندے پن دروازہ کھڑکائے نے وہ بال دا ابا نکل آئے من دکل باب کون ہو سہیں آپ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کی تھی کھڑے آدھے سہیں بھلے ہو یہ توارے صحابی دا گھر نہیں یہ تو مائیں سہیں مائیں تو یہودی تھی نا آپ نے فرمایا میں بھلیا نہیں میں جان کے آیا ہوں لیکن میں کو تیرے نال کم نہیں میں کو تیرے بال نال کم ہے دروازہ بند ہے آدھے سی خیر ہوئے میرے بال کو غلطی کی تھی ہے تو میں معافی منگدا سہیں کو بدلہ گھننا آئے ہو آپ نے فرمایا کملائیں ساکو بیت اللہ وچو جائیں کٹ چھوڑیا آساں تے انہاں کے بھی بدلہ نہیں گیدہ خیر تے ہی بدلہ گھننا والا نظر نہ تے کو میں ساکو تیرے بال نال پیار پائے گئے تے یاد کر اساں نبی اپنی مرضی نال کہیں دے ویڑے تے کن سے ویندے تیرے در تے آئے ہیں عرشاں والے رب دی مرضی مان کے آئے ہیں ساکو تیرے بال نال کام ہے جلدی نال دروازہ کھولے سیادے ست بسم اللہ او تشریف دینا اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پائے گئی ہے بالی میں بستر تے سوتا ہویا میرے نبی کریم دے چہرے تے نظر پئی ہے بال دے اکھاں وچوں ہنجو آ گئے ادے اللہ دے نبی میں بڑا بے قرار تھی ابیاں بڑا بے چینا میرا دل دے کہ میں آواں آج توڑا مٹھا مٹھا آواز سنا آج میرا دل دا میں آج توڑے چہرے دا دیدار کراں اللہ دے نبی لیکن طبیعت میری اچانک خراب ہو گئی ہے میں توڑے تک نہیں آ سکیا آپ نے فرمایا جے تو نہیں آ سکیا اساں تیرے ٹو رہے ہیں میرے نبی ہوں دے نبض کو چیک کیتا ڈٹھنے و بال ڈیندا گھندا پیا آپ نے فرمایا پترا زندگی وفا کرے نہ کرے میرا آکھن من جا آکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے بال اپنے ابے دو دیکھن پائے گئے ابا
یہودی آئی اپنے بال کوئی میں دیکھ کے آدھے وے میرا پترا جلدی کر دیر نہ لا اتے ابل قاسم ساری زندگی میں ابے بھی تے کوئی اتنا پیار نہیں دیتا جڑا لازج تے کو اللہ دے پاک نبی پیار پہ دینا میں کر کلمہ پڑھ جا اے بچہ زبان ہلیں دے آدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جڑے ویلے کلمہ پڑھے سی ہولیاں ہولیاں روح پرواز پہ کریں دی ہے ہولیاں ہولیاں بچے تیں سکرات شروع تھی گئے بچے دی جان نکل گئی ہے اللہ دے نبی فرمائے توڑے اندہ ابا تو یہودی ہیں لیکن بال سادہ ہے اسا آپی کو غسل لے سوں اسا آپی کو کفن پوے سوں اسا آپی دا جنازہ پڑھ سوں جیڑا بندہ مسجد ٹور کے آوے اللہ ان دے سینے چیمان نصیب کر دیں دے جیڑا مسیح تے ٹور کے آوے اللہ ہدایت عطا کر دے نہ دے اللہ قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ہو اے جنہیں مسجدین میں اللہ دا گھر رہنا اگر تو مسجد نال پیار چا کرو میں اللہ تورے دل دی دنیا آباد کر دے سا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جزاک اللہ بھائی جان پیار مولانا قاری یاسین حیدر صاحب پیار کیتا کرو مسجد نال بھائی جان او بزرگو جلے گوڑے کم چھوڑ ویسن وال مسیح تو سو تو کیا فائدہ جلے ریٹائرمنٹ گھن گھن سو وال مسیح باسو تو کیا فائدہ جلے کہیں کم دے نہ راسوں وال مسجد دا رخ دیکھ سوں تو کیا فائدہ ہے بزرگو او میرے بھراو میرے وسیب دے او میں درد رکھ دا اللہ دے گھرے نال پیار کرو رب دے گھرے نال محبت کرو سعودیہ دبئی تو سنیوے دے لوگ کتنا اللہ دے گھرے تے اتے خرچ کرن تا پیار کرن میں میرپور آزاد کشمیر دے علاقے گیا اتھا ایک بڑی سونی خوبصورت مسجد میں پوچھے یارے کہیں خرچہ کیتے انہیں کہ ساری ایک بڑھڑی ہے وستی دی تے ان دی کوئی جداد آئی تے اولاد آئی کہنا ان جداد ویچیے ان دی جداد تھئی ہے کو 3 کروڑ دی 1 کروڑ دیاں ایو جیاں 3 مسجداں بنائیں جلے مسجد مکمل تھیں بن گئے ٹھیک مسجدیں دے بنان دے 8 ڈالی بعد وہ بڑھڑی بھی اللہ کو پیاری تھی گئی ہے میں کہ واہ بڑھڑی دا نصیب جے تینے مسیحتیں وچو اذان اندی راسی بڑھڑی دی قبر کو اللہ جنت دا باغ بنے دا راسی بھائیو خرچ کرو اللہ دے گھر رہتے ہیں بھیڑے کرو لڑے کرو اللہ دے گھر دی خاطر کہ صفائی میاں میں کرے سا آج میاں جمعہ داری ہے کاری سے میں اپنے بالیں کوئی آنے سا مسجدہ جھاڑوں میرے ذمہ اوہ میاں صاف ترٹے میرے ذمہ خبردار کہیں کو نہیں دسنا اوہ میاں بلب ترٹے میرے ذمہ اللہ دی قسم ہے اساں اللہ دے گھریں دو کدیں توجہ نہیں کی تھی تو ہوں سارے گھریں چ امن کہیں نہیں اللہ دے تو سا میرے گھر آباد کرو میں اللہ تمہارے گھر آباد کرے سا پیار کرے سو مسجد نال تمہاری یہ مسجد تبدیل تھی کھڑی ہوئے واش روم میں دے چنگے چنگے دروازے ہوئے یہ فلاش پٹ سٹو خراب ہیں بے چنگے چنگے لاؤ برآمدہ کو سونا صحن کو سونا ٹیل لاؤ خوبصورت بناؤ جی میں دیرے دار بندہ اپنے دیرے کو خوبصورت رکھ دے تاکہ نہ نکلے اللہ دے جڑا میرے دیرے کو خوبصورت نہیں رکھ سکتا میں بھی اندہ دیرہ کریں برکت اللہ نہیں بنا سکتا اپنے گھر تے کیویں ٹیلا ہو جن 3 منزلہ کیویں کوٹھا ہو جن اپنی زال دے آکھن تے بالیں دے آکھن تے تریمتی دے آکھن تے اساں گھریں کو کتھو کولو کتھا ونج بڑھائے پتہ بھی ہے کہ تھا قبر بھی نصیب نہیں تھی انہیں اور اگر اساں اللہ دے گھریں کو سونا بناؤں اللہ دی قسم ہے اللہ برکت پا لے سی کریں دے اتام ہونا کیا خیال ہے بڑی خوشی تھا یہ بڑی میں تے پہلی واری دے دا پیا اگر اتھا ساری ہکے حال ہے بشیر صاحب بھی بیٹھن ماسٹر فیض محمد صاحب بھی محترم بھائی بشیر صاحب نے میرے بارے جڑے الفاظ علائن میں انہیں کنے بریاں اتنا ضرور آکساں کہ بھائی بشیر صاحب دیندار دیانتدار ایماندار باخلاق ملنسار ساتھی ہے اللہ نے تو کو اچھا لیڈر دیتے اللہ برکت پاوے اللہ ان دی حفاظت کرے تواری بھی اللہ حفاظت کرے سارے رل مل کے ایک کتھاں پوری زندگیاں نسلاں یاد کرے سن ای پوری جا کو چھت دو مسجد بنا دو حال بنا دو تے جڑی پرانی مسجد ہے ای کو سٹ کے ای کو صحن بنا دو دنیا پوری ہے اللہ تعالیٰ کئی نسلیں آسن اور یہ صدقہ جاری ہے بھائی جان درخواست لیتے پہ حاجی محمد شریف جمیل صاحب ماشاءاللہ اللہ کرے سی مار ویسے انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی تے تھوڑا تھوڑا تامن بھی اثر اللہ ہی ونجوں کیا خیال ہے قطرے قطرے نال دریا بن دے
اگر سارے ساتھی ہون جیڑے بیٹھے ہیں اساں تے اپنا ولا پتہ نہیں اساں قدم چاؤں روڈ تک ونجوں سارے اتنے موت آ ونجے کیا پتہ یہ بھی تو تھی سکدے نا اگر اساں سارے رل مل کے تھوڑا تھوڑا ہونی میں تحریک شروع کر دوں قاری صاحب دے ذمہ لے سوں جڑے چھوٹے موٹے کام میں نو کراوے صفائی شفائی دے کیا خیال ہے تعاون کریں دے ہو بھیرا جی ہمت کرو آندرا ہمت کرو شاباش ہمت کرو میرا برا